السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروردگار عالم کا کروڑہ بار شکر ہے کہ اس نے ہر مقام، ہر میدان میں ہمیں اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھا۔ ہمیں ہر دکھ، ہر غم، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بلا، وبا اور بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمایا۔ ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں نہیں کر پاتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنے جسم ہی کو لے لیں، اپنے اعضاء ہی کا تذکرہ کر لیں، ان پر ہی ایک طائرانہ نظر ہی ڈال لیں تو یقیناً ہم شکر کیے بغیر نہ رہ پائیں گے۔ اسپتالوں میں جا کے دیکھو، وہاں مختلف وارڈ بنے ہوئے، دل کے مریضوں کے لیے الگ وارڈ ہے، کینسر کے مریضوں کے لیے الگ وارڈ ہے، پاگلوں کے لیے الگ وارڈ ہے، اور جن لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ وارڈ۔ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کو لامحالہ اس کے وارڈ میں رکھا جائے گا، اور اگر کسی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے تو اس کا علاج اسی کے وارڈ میں ہو رہا ہوگا۔ آپ صرف ایک راؤنڈ لگا کے آ جائیں، ایک چکر لگا کے آ جائیں اور ذرا ان لوگوں کی حالت زار کو دیکھیں، ان کی تکلیف کو محسوس کریں، ان کے لواحقین کی پریشانیوں کو دیکھیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی شکر ادا کیے بغیر نہ رہ پائیں گے کہ اس پروردگار عالم کا شکر ہے جس نے ہمیں صحیح سالم رکھا اور ہمیں کسی حادثے کا شکار نہیں ہونے دیا، اور ہمارے تمام اعضاء الحمدللہ بالکل درست ہیں۔ یہ کیا کوئی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر ایسا ممکن تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کا کس حد تک شکر ادا کرتے ہیں اور کس قدر ہم ناشکری کرتے ہیں۔ آج کل تو آپ اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے عزیز و احباب کو دیکھ لیں، ہر بندہ ہی ناشکری کرنے پہ تلا ہوا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے، جن چیزوں سے باز رہنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے، ہم وہی کام کرنے کے در پہ ہیں اور اللہ کے احکامات کو بالکل ہی فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ آٹے میں نمک کے برابر بھی صحیح مسلمان نہیں ہے۔ الحمدللہ نام تو مسلمانوں والا ہی ہے، پر کام مسلمانوں والے نہیں ہے، یہ شیطان والے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ یہ وہ کام ہے جن سے شیطان راضی ہوتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے اور انسان بہکا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے جتنے بھی سیاستدان کہنے کے تو یہ سبھی مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں جائزہ لیں تو یہی لوگ سبھی کے سب منافق ہیں۔ ڈرامے باز ہیں، یہ اللہ کو ہی نہیں اللہ کے بندوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندوں کو ہی نہیں اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، گویا کہ یہ سراسر دھوکہ دینے میں مصروف ہیں۔ اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ 70 سال سے زائد عرصہ ہوا پاکستان کو آزاد ہوئے، جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو ابھی تک اس پر اس کے تحت اس ملک میں وہ قوانین نہیں بنائے جا سکتے، اور نہ ہی یہ لوگ اسلامی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، یہ اللہ کے نام کو اور اللہ کے نبی کے نام کو استعمال کر کے غریب، غربا، ان پڑھ، جاہل اور بے شعور قسم کے لوگوں سے ووٹ حاصل کر کے اقتدار میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ مزے لوٹتے ہیں۔ ان کو اقتدار نہ ملا ہو تو یہ حکومت کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو اگر کوئی سیٹ مل جائے، ان کو کوئی کرسی دے دی جائے تو یہ لوگ حکومت کے گن گاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو صرف دنیا کی اغراض و مقاصد کے لیے جیتے ہیں اور اپنی پیٹوں میں آگ بھرتے جا رہے ہیں۔ ان کی پیٹوں کو تو دیکھو یہ کتنے بڑے ہوئے ہیں، دوڑ یہ نہیں سکتے، بھاگ یہ نہیں سکتے، بیکار قسم کے جسم بنا رکھے ہیں۔
اور ایک جتھے کا جتھا ہے جو در پردہ اسلام دشمن ہے۔ اس کے علاوہ انہی لوگوں نے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے تقسیم کر رکھا ہے۔ کچھ کو برادری کے نام پر، کچھ کو عقیدے اور مذہب کے نام پر، تقسیم در تقسیم کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور غریب سے غریب طبقہ جو ہے وہ انہی مسائل کا زیادہ شکار ہے۔ عمرہ طبقہ وہ ان جکڑ بندیوں سے آزاد ہے، اور ان کی خواتین بھی آزادی کا عالم تھامے ہوئے ہے، اور وہ مزید آزادی چاہتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ عریانی اور فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور اسی کو وہ اس ملک میں رائج کرنے کے در پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے، اور اپنے دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم دکھائے، اور صراط مستقیم پہ چلتے رہنے کی توفیق بخشے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ بے شک یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی ہے، اور سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور کامیاب تو صرف وہ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بے شک میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔